السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے۔ دوستو، جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، گھروں میں، اسپتالوں میں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو بھی حج 2023 میں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بھی رکاوٹیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ دوستو، اس وقت جو ہے سب سے ضروری بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بھی حج 2023 میں جا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ 12 اپریل سے پہلے انہیں جو ہے سبھی حاجیوں کو کیا کام کرنا ضروری ہے۔ 12 اپریل سے پہلے ایک تو آپ کو اپنی قسط جمع کرا دینی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے جو ہے میسیج آ رہے ہیں کہ جی ہم بینک میں گئے تھے، بینک والے جو ہے سرور ڈاؤن بتا کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں اور قسط جمع نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ جو ہے ایسے بینک میں نہ جائیں۔ بہت سے بینک والے ایسے ہوتے ہیں، وہاں غیر مسلم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سینے میں تعصب بھرا ہوا ہے دماغ میں، تو وہ مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ تو ایسے بینک میں آپ نہ جائیں۔ آپ جو ہے بینک بدل دیں، یونین بینک میں چلے جائیں، اسٹیٹ بینک میں چلے جائیں۔ آپ یہ ضروری نہیں آپ کا جو بینک لگتا ہے آپ کو وہیں سے قسط جمع کرنی ہے۔ آپ کہیں سے بھی جا کر کے جو ہے جمع کر سکتے ہیں۔ صرف بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہونا چاہیے اور یونین بینک آف انڈیا ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا بینک نہ ہو جس سے آپ کو قسط جمع کرنی ہے۔ تو آپ ایسے بینک میں نہ جائیں جہاں آپ کو جو ہے آپ کا کام نہ کیا جا رہا ہو۔ ایسے بہت سے بینک ہوتے ہیں، ہمیں بھی خود واسطہ ایسا پڑا ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ بار بار وہ جو ہے منہ چرا رہا ہے، بار بار کبھی کچھ بتاتا ہے، کبھی کچھ جمع نہیں کر رہا ہے پیسے، تو پھر ہم نے دوسرے بینک کا رخ کیا، وہاں گئے تو فوراً ہو گیا۔ تو یہ سرور ڈاؤن کا جو ہے بہانہ بتاتے ہیں، سرور ڈاؤن نہیں ہوتا حقیقت میں۔ تو بھائی آپ جو ہے اپنی قسطیں جمع کریں جلدی سے، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے۔ پہلی قسط آپ کو وقت پر جمع کرنی ہے، اگر اس میں تاخیر کی تو آپ کی درخواست جو ہے کینسل ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں جو ہے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیں، اور اسی طرح سے اپنا پاسپورٹ اور فوٹو، اور جو لیڈیز جا رہی ہے، عورتیں جا رہی ہیں، ان کے کان کھلے ہوئے ہونے چاہیے اور ان کا چہرہ جو ہے صاف آنا چاہیے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ یعنی سفید ہونا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ویکسین سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں لگا دیں۔ تو دوستو، یہ ضروری کاغذات جو آپ کے اپلیکیشن فارم ہیں، آپ کو اس کے اوپر بھی سائن کر کے وہ بھی جمع کرنی ہے، اور بینک کی سلپ بھی آپ کو جمع کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ 12 اپریل سے پہلے جمع کرا دیں۔ اگر آپ نے 12 اپریل سے پہلے جمع نہ کی تو آپ کو دقت ہو جائے گی۔ ڈاکومنٹس تو آپ جو ہے 14 اپریل تک بھی کرا سکتے ہیں، لیکن قسط جو ہے وہ 12 تاریخ تک ہی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی تاریخ پھر بڑھ جائے گی، دوبارہ تاریخ بڑھنا مشکل ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جیسا کہ ہر سال حج کا جو فارم بھرا جاتا ہے اس کی ڈیٹ تین بار بڑھتی تھی، اس بار ایک ہی بار بڑھی ہے کیونکہ وقت کم ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے اس میں تاخیر نہ کریں، سستی نہ کریں۔ دوستو، تو آپ حضرات نے جو سوالات کیے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں۔ عبدالوسیع بھائی نے پوچھا ہے کہ جو اسٹیٹ کا کوٹا باقی ہے کیا وہ دوسرے اسٹیٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر کسی اسٹیٹ کا کوٹا زیادہ ہے اور وہاں اپلیکیشن جو ہے کم آئی ہے تو وہ دوسرے اسٹیٹ والوں کو جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا، لیکن اس میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون سے اسٹیٹ کو مل رہا ہے، کون سے کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ سب کام حج کمیٹی آف انڈیا کا ہے۔ اسی طرح سے رضیہ خاتون بہن نے سوال کیا ہے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح سے مبشر بہن نے سوال کیا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی میں تلنگانہ سے ہوں، میرا ویٹنگ لسٹ میں نمبر 1589 ہے، نکلنے کے چانس ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کا نمبر آ جائے گا، اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کا سلیکشن کرا دے۔
اسی طرح سے سراج لوہار انہوں نے سوال کیا ہے کہ دعا بہت بڑی چیز ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے حق میں صحیح فیصلہ فرمائے اور جلد سے جلد آپ کا سلیکشن کرا دے۔ اسی طرح سے اویس شیخ بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد کا 3745 ہے نمبر ویٹنگ لسٹ میں، تو کیا چانس ہے؟ نہیں بھائی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد کا سلیکشن جلد سے جلد کرا دیں۔ اسی طرح سے محمد عبدالبھائی ہے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ میرا 2854 ویٹنگ لسٹ ہے تلنگانہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سلیکشن کرا دے۔ اسی طرح سے احمد رضا بھائی انہوں نے کہا ہے کہ سر میں ممبئی سے ممبراز میں رہتا ہوں، میرے لیے کچھ آسان بتائے۔ بھائی آسان کیا بتائیے، سمجھ میں نہیں آیا، آپ سوال دوبارہ سے کریں۔ کس چیز کے بارے میں آپ آسانی چاہتے ہیں؟ جانے کے بارے میں آسانی چاہتے ہیں یا پیسوں کے بارے میں آسانی چاہتے ہیں یا کاروبار؟ کس چیز کے لیے آپ نے سوال کیا ہے؟ سوال پورا صاف اور پوری بات لکھیں۔ اسی طرح سے عامر سید بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کرناٹک سے، پہلی فلائٹ کب کی ہے؟ بھائی ابھی فلائٹ کا اعلان نہیں ہوا ہے کہ پہلی فلائٹ کب کی ہوگی کب کی نہیں ہوگی، فلائٹوں کا اعلان جب ہوگا جب انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت اگر تیسری قسط جمع نہ کرنے پائے تو کیا پہلی قسط کی رقم جو ہے واپس مل جائے گی؟ جی ہاں، اگر آپ حضرات نے پہلی قسط جمع کر دی یا دوسری جمع کر دی اور آخری قسط جمع نہ کر پائے تو آپ کی جو پہلی قسط کے پیسے ہیں وہ جو ہے آپ کی ریفنڈ یعنی واپس آپ کے بینک میں آ جائے گی اور آپ کی درخواست کینسل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے الطاف حبیبی بھائی نے کہا ہے کہ پہلی قسط جمع نہیں ہو رہی بینک میں۔ بھائی جمع ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے جمع کر بھی دی ہے، آپ جو ہے کسی اور بینک کا انتخاب کریں، اس بینک کو چھوڑ دیں جس میں جمع نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بینک والے ہی چکر دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، آپ کسی اور بینک کا انتخاب کریں۔ اسی طرح سے شیخ حبیب اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت عمرہ کرنے کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے بھائی، آپ سبھی حضرات کو عمرہ بھی کرنا ہے، طواف بھی کرنا ہے، تو طواف کے بیچ میں اگر آپ کی وضو ٹوٹی، ایک تو ہے عمرہ کر کے آپ جو ہے آپ نے 2 رکعت عمرے کی پڑھ لی، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، آپ چل دیا، آپ کی وضو ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جب طواف شروع کریں گے اس سے پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد طواف شروع کر دیں۔ لیکن طواف کے بیچ میں اگر آپ کی وضو ٹوٹتی ہے 7 چکروں کے بیچ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ خانہ کعبے کے طواف کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کر کے آ کر نئے سرے سے یعنی دوبارہ طواف شروع کیا جائے، پہلے چکر شمار نہیں کیے جائیں گے، اور اگر 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کر کے جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہاں سے اپنا طواف مکمل کرے، پہلے چکر شمار کیے جائیں گے۔ ایسے ہی اگر فرض نماز یا نماز جنازہ کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تب بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ نماز سے پہلے اگر 4 چکر ہو گئے ہیں تو نماز کے بعد بقیہ چکر پورے کرنے سے طواف مکمل ہو جائے گا، اور اگر کم چکر ہوئے ہیں تو نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا۔ ہم نے مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد کی کتاب انوار مناسک میں دیکھا کہ اگر 1-2 چکروں کے بعد بھی یہ صورت پیش آ جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ کر بقیہ چکروں کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اس سے طواف میں کسی قسم کی کمی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے کہ طواف میں 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ جانے یا نماز میں مشغول ہو جانے سے اثر نو یعنی دوبارہ طواف کرنے کا حکم ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل اور مستحب ہے، یعنی بہتر یہی ہے کہ اگر 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ جائے کہ آپ دوبارہ جو ہے طواف شروع سے دوبارہ کریں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اثر نو کرنے میں یعنی بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ ہو تو وضو اور نماز کے بعد بقیہ چکروں کو وہیں سے پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر آپ کی وضو 4 چکروں کے بعد ٹوٹ گئی ہے یا 4 چکروں سے پہلے ٹوٹ گئی تو آپ دوبارہ کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ نہ بھی کریں تو آپ وضو کر کے جہاں سے وضو ٹوٹی تھی وہیں آ کر اپنے باقی چکر پورے کر سکتے ہیں۔
بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم طواف کر رہے ہیں فوراً نماز کھڑی ہو گئی، تو اب بیچ میں طواف رہ گا، تو جہاں سے آپ کا طواف رہ گیا ہے، جو چکر باقی ہے، نماز پوری کرنے کے بعد آپ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے رفیق عالم بھائی نے کہا ہے کہ میرا ویٹنگ لسٹ میں نمبر 45 اور 46 نمبر آیا ہے، کیا میرا سلیکشن ہو سکتا ہے؟ میں چھتیس گڑھ سے ہوں، انشاءاللہ آپ کا سلیکشن ہو جائے گا۔ آپ جو ہے تیاری رکھیں اور رقم کی تیاری رکھیں، کیونکہ بہت جلد آپ کو قسط جمع کرنی ہوگی، آپ کو وقت جو ہے بہت کم ملے گا، ایسا نہ ہو کہ وقت کے وقت آپ کو پریشانی ہو۔ اسی طرح سے سیرت النبی بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی میری ویٹنگ لسٹ میں نمبر 33 اور 34 ہے، کیا کنفرم ہو جائے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا، آپ بھی اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ اسی طرح فرحان کریم بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے قربانی کا فارم میں فل کیا ہے 2 قربانی کرنے کا، اب اگر گھر پر میری قربانی نہیں کی جائے گی بس اس سے ہی ہو جائے گا؟ اس کا جواب ضرور دے۔ بھائی آپ کو حج کی قربانی الگ کرنی پڑے گی، وہاں آپ اگر 2 آدمی جا رہے ہیں تو 2 قربانی کرنی پڑے گی، ایک جا رہا ہے تو 1 کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اس حاجی کو یہاں بھی قربانی کرنی پڑے گی، ایک حاجی کی ایک قربانی یہاں کی جو واجب ہے وہ یہاں والی کرنی پڑے گی اور وہاں کی وہاں کرنی پڑے گی، وہاں کی قربانی آپ یہاں نہیں کرا سکتے۔ حج کی قربانی حج میں ہی کرنی ہے اور یہاں کی قربانی ہندوستان میں ہی کرنی ہے۔ آپ اس کی رقم دے کر کسی کو چلے جائیں، یہاں گھر والے جو ہیں حصہ کر دیں گے، آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے شیخ مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ حاجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام، ہم 4 لوگ ہیں، ایک کور نمبر میں ہیں اور 4 کا پیسہ جمع کیا ہے، لیکن رقم 2 لوگوں کی دکھ رہی ہے اور 2 لوگوں کی رقم جو ہے ریفنڈ دکھ رہی ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی آپ جو ہے تھوڑا انتظار کر لیں، اس میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے بھی لگتے ہیں اپڈیٹ ہونے میں، اگر اپڈیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو ہے ایک بار حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر ان کے نمبر پر کال کر کے ایک بار آپ جو ہے ان سے پوچھ لیں، مجھے ایسا معاملہ ہے، میرا کور نمبر یہ ہے اور ایسی ایسی دقت آ رہی ہے۔ انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ پہلے ہی یہ حل ہو جائے گا، یہ جو ہے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اور کبھی سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا۔ اسی طرح سے شہباز شیخ بھائی نے کہا ہے کہ حج گائیڈ لائن میں تو دکھ نہیں رہی ہے، یعنی جو ہم نے بتایا تھا کہ پہلی قسط جمع کرنے کی تاریخ جو ہے پہلے 7 اپریل تھی، اب 12 اپریل کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گائیڈ لائن میں نہیں دکھ رہا ہے۔ بھائی سرکولر نمبر 9 جو آیا ہے آپ اسے پڑھ کر کے دیکھیے، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ جو ہے 12 اپریل تک پہلی قسط جمع کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ 14 اپریل تک جمع کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے جائیں گے ویب سائٹ پر تو آپ کو انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ تھے آپ حضرات کے سوال جن کا میں نے جواب اچھی طرح سے دے دیا ہے۔ آپ حضرات دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں جن کا سلیکشن ہو گیا، اور جن کا سلیکشن ہو گیا وہ ان کے لیے دعا کریں، جن کا سلیکشن نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی سلیکشن جلد سے جلد کرا دے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، واٹس ایپ فیس بک پر شیئر کر دے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔